رحمتُ للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمتُ للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، لہجہ لہجہ جس سے حاصل روح کو بالیدگی، لہجہ لہجہ جس سے حاصل روح کو بالیدگی، ان کی تعلیم مساوات و اخوت پر سلام، ان کی تعلیم مساوات و اخوت كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ذمہ داران جماعت و جمعیت، عزیز طلباء اور دیگر ہمارے معزز مہمانان، میں آپ تمام کا مدرسہ دار التوحید رحمانیہ کی طرف سے عمیق دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کا بھی کہ جو ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہم پر کہ ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے بہتر دنیا کی کوئی مجلس نہیں، اس سے بہتر دنیا کی کوئی محفل نہیں، کیونکہ آپ اس پروگرام کی نوعیت کو اور اس کی مناسبت کو جانتے ہیں، اس سے بخوبی واقف ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے یہ ان دو خوش نصیب طلباء کے حق میں ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو مکمل طور پر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یقیناً یہ ان طلباء کے لیے بھی بہت سعادت کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں مبارکبادی دیتا ہوں ان کے والدین کو بھی کہ جنہوں نے اپنے طلباء کو حفظ قرآن کریم کی طرف اپنی توجہ مبذول کروائی، اور الحمدللہ یہ خاطر خواہ نتیجہ ان کے سامنے موجود ہیں۔ یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ محترم قارئین، محترم ناظرین، محترم سامعین، مختصر طور پر مدرسے کا تعارف میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ دیکھیے یہ مدرسہ توحید رحمانیہ یہ پورے ضلع نظام آباد کا ایک واحد سلفی ادارہ ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر یہ ایک واحد سلفی ادارہ ہے جہاں پر طلباء کو قرآن و سنت کا صحیح نہج، صحیح منہج بتایا جاتا ہے۔ بہترین اساتذہ ہے اور ان اساتذہ کی نگرانی میں صحیح قرآن و سنت کی تعلیمات سے انہیں آشنا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ فی الوقت مدرسے میں
70 کے قریب طلبہ موجود ہے، مابین 70 سے 80 کے قریب طلبہ ہے، جن میں سے 20 کے قریب طلبہ جو حفظ قرآن کے شعبے میں ہیں اور 25 طلبہ شعبہ ناظرہ میں ہیں، اور اسی طریقے سے 30-35 معصوم طلبہ وہ شعبہ قاعدہ میں ہے۔ چنندہ طلبہ ہے جو الحمدللہ عالمیت بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ عالمیت براہ نام ہے، گرچہ کہ طلبہ کی تعداد کم ہے، لیکن الحمدللہ معیار تعلیم ہم نے ادارے میں اس قدر اونچا اور بلند رکھا ہے کہ الحمدللہ ابھی سے یہ طلبہ پریکٹیکل طور پر مختلف ولیجز اور گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر کے جمعہ کے خطبات بھی دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ میدان تقریر ہو یا میدان تحریر ہو، ہر اعتبار سے یہ ادارہ دارالتوحید رحمانیہ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ طلباء قابل طلباء بنے، یہاں سے جو طلباء فارغ ہوں وہ دنیا کے لیے مثال بنے۔ یقیناً یہ ہماری ادنا سی کوشش ہے، ہمارے وسائل بڑے ادھورے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ یہ چھوٹا سا درخت آگے چل کے انشاءاللہ اس شہر کو ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے آنے والے تمام طلباء کے لیے تناور درخت بن جائے گا۔ یہاں سے جو چشمے جاری ہوں گے وہ انشاءاللہ العزیز ملک کے کونے کونے کو سیراب کریں گے انشاءاللہ۔ محترم حاضرین، چونکہ قرآن کریم کی مناسبت ہے، حفظ کیا گیا، میں آپ کو بتا دوں کہ جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دیکھا، بڑی بڑی تجارتیں ہیں ان کی، بڑے پیمانے پہ ٹریڈ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پہ بزنس ہوتا ہے، یہ اونٹوں پہ لدے ہوئے بڑے بڑے قافلے بحرین سے، ملک شام سے، یمن سے مکہ پہنچ رہے ہیں، اور صحابہ دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی نشر و اشاعت میں مشغول تھے۔ چونکہ تجارت کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ تجارت کے بجائے توحید کی نشر و اشاعت میں زیادہ وقت لگایا کرتے تھے۔ تو جب دیکھا کہ ہر طرح کی پرتعیش زندگی ان کفار مکہ کے پاس ہے، تو کچھ دیر کے لیے صحابہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ یہ کیسے مشرکین ہیں، یہ کیسے کفار، اللہ کے نافرمان، یہ توحید کا انکار کرنے والے ناز و نعم کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں مسائل، تکالیف اور مصیبتوں سے جوجھ رہے ہیں۔ جب یہ احساس ان کے دلوں میں ہوا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل کی اور کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی محمد، اللہ نے تم کو جو چیز عطا کی ہے وہ 7 مثانی سورۃ الفاتحہ ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کے اسباب سے، دنیا کی تجارت سے، ان تمام چیزوں سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے اے نبی تم کو قرآن عظیم دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ قرآن عظیم یہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بہترین نعمت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب قیامت کے دن ایک حافظ قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کے طور پر اس سے مخاطب ہو کر کے کہے گا کہ اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ سبحان اللہ۔ اور اسے یہ بھی کہا جائے گا کہ تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں تو اہل ایمان جائیں گے، لیکن کیا ہر مومن، کیا ہر مسلمان ولیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، نبیوں کے، رسولوں کے درجے کو پہنچ سکے گا؟ قطعاً نہیں پہنچ سکتا۔ جنت میں بھی درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو یہ حافظ قرآن کا درجہ ہے کہ خیر دنیا والے اس کی قدر کریں نہ کریں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک حافظ قرآن بہت ہی قابل دید ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اس لیے اس سے کہا جائے گا جنت کی سیڑھیاں تو چڑھتا جا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو پیارے رسول نے غزوہ احد کے موقع پر جب آپ کے پیارے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خندق کھودی، ایک بڑی قبر کھود دی. اس کے بعد کہا کہ سب کو ایک ساتھ اس میں دفنایا جائے گا. اور جب صحابہ کی لاشوں کو، ان کی میت کو لایا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ پوچھا کرتے تھے، ان میں کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ سبحان اللہ. ان میں حافظ قرآن کون ہے اس کو پہلے مقدم رکھا جائے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے حفاظ کرام کو یہ عزت دی ہے، اور دنیا میں بھی وہ سرخرو رہیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر بنے گی. محترم حاضرین، مختصر طور پر میں نے مدرسے کا تعارف کروایا اور چند باتیں قرآن کریم کی عظمت اور حافظ قرآن کی اہمیت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی جان لیں کہ ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا کہ جس طریقے سے وہ شرعی علوم کو سیکھا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم پر بھی ان کی توجہ رہتی تھی. جیسا کہ ایک نام سر فہرست ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، کہ اس زمانے میں علوم یونان، علوم فلسفہ کو پڑھ کر کے جب ملحدین، کمیونسٹ قسم کے لوگ قرآن پر، شریعت پر، اسلام پر اعتراضات کر رہے تھے، تو امام ابن تیمیہ نے علوم فلسفہ کو، علوم کلام کو، منطق کو پڑھ کر کے انہی کے اصولوں سے اسلام کا دفاع کیا. تو یقیناً یہ اہل حدیث علماء، سلفی علماء کا ہر زمانے میں، چونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آزادی کی جب لڑائی لڑی جا رہی تھی اس وقت دارالعلوم دیوبند سے یہ فتویٰ جاری کیا گیا تھا کہ انگریزی زبان سیکھنا حرام ہے، لیکن ہمارے سلفی علماء نے یہ جواب دیا کہ زبان کا مذہب سے کیا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھیجایا اور کہا کہ جاؤ عبرانی زبان سیکھ کر کے آؤ. 17 دن میں، محض 17 دن میں مکمل عبرانی زبان سیکھ لی تھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. تو یہ کیوں سکھایا تھا اللہ کے رسول نے؟ تاکہ یہودیوں کو شریعت سمجھا سکے، کیونکہ وہ عبرانی بولی بولا کرتے تھے، ان کی لینگویج وہ تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے الحمدللہ اس ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی طلباء کو دی جاتی ہے. الحمدللہ کمپیوٹر کلاسز کا یہاں پر اہتمام ہوتا ہے، انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے، حساب، ریاضی، میتھمیٹک بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، سائنس کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے، تاکہ ہمارے طلباء جس طریقے سے شریعت کے مسائل میں دسترس اور کمانڈ رکھتے ہیں، ویسے ہی دنیاوی علوم و فنون میں بھی ان کے اندر ایک صلاحیت ہو، ان کے اندر ایک مہارت ہو. الحمدللہ آج اسی کا نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے. میرا ارادہ تھا، بہت سے احباب آ کر کے یہ پوچھا کرتے تھے بچے کو حفظ کرا رہا ہوں، دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ اس سلسلے میں آپ نے کوئی ترتیب مرتب کی ہے؟ تو آج اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے لے کر کے بیٹھا ہوں کہ الحمدللہ میں نے طالب علم کو قرآن کریم کا اللہ کے فضل سے حفظ بھی مکمل کرایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیاوی تعلیم پر توجہ دیتے ہوئے اس کو ہم نے 10ویں جماعت کے سبجیکٹ بھی پڑھائے، اور الحمدللہ طالب علم نے نمایاں کامیابی حاصل کی. اور ہم بس یہی نہیں چاہتے کہ طلبہ حافظ قرآن بنے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ عصری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گریجویشن بھی ہو ان کے پاس، تاکہ ہر میدان میں ہمارے طلبہ آگے رہے. آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا.